اس ماہ نور کے مجد و شرف کی ایک اہم وجہ قرآن کا نزول ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا، اور ماہ رمضان کے اندر بھی لیلۃ القدر کو نازل کیا، اور فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، فرمایا یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 ماہ انسان عبادت کرتا رہے اور لیلۃ القدر کی ایک رات کو عبادت کر لے تو یہ نہیں فرمایا کہ دونوں برابر ہیں، بلکہ فرمایا لیلۃ القدر کو عبادت کرنے والا پھر بھی بہتر ہے۔ اس قدر عظمت والی برکت والی رات ہے لیلۃ القدر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو پانے کے لیے ماہ رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف فرمایا، پھر دوسرا عشرہ اعتکاف فرمایا، اور پھر میرے حضور نے صحابہ سے کہا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے میں اعتکاف کیا لیکن لیلۃ القدر نہیں ملی، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، لیلۃ القدر نہیں ملی، پھر مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، تو اب میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، جس کا جی چاہتا ہے میرے ساتھ اعتکاف کرے۔ تو بہت سارے صحابہ نے حضور کے ساتھ اعتکاف فرمایا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور حجرہ اقدس سے باہر نکالا، اور دل تھا کہ میں لیلۃ القدر کا تعین کر دوں کہ یہ اس رات کو ہوتی ہے، لیکن دو صحابہ آپس میں کسی معاملے میں الجھ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل تھا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے بتا دوں یہ کس رات کو ہے، لیکن ان دو صحابہ کے باہم جھگڑے سے لیلۃ القدر کا تعین قیامت تک کے لیے اٹھا لیا گیا ہے۔ اب لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ لیلۃ القدر 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو، کسی رات کو بھی فرمایا ہو سکتی ہے۔ تو اس رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ تو خوش قسمت وہ آدمی ہے جو لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے اور لیلۃ القدر کو پا کے اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے۔